ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ میرے بھائی اور دوستو، اصل میں جو ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی تھوڑی سی جو ہے اس کا مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہے کہ ہمیں اللہ مل جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے میرے دوستو کہ اگر ہمیں اللہ مل گیا نا تو ہمیں سب کچھ مل گیا، اور اگر ہم نے اللہ کو کھو دیا تو ہم نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عبادات دی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری کی ساری عبادات دراصل اللہ کو پانے کے لیے ہی ہیں۔ وہ دیکھو ایک فطری عمل ہے، فطری عمل کیا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کی جان اور انسان کا مال جس چیز پہ لگتا ہے اس کی محبت پیدا بھی ہوتی ہے، اس کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی جستجو بھی بن جاتی ہے۔ زکوٰۃ سے مال لگانا اور روزے سے جان لگانا، جب جان اور مال مل کے لگتا ہے تو جس کے لیے جان اور مال لگایا جاتا ہے نا، اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھو اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ڈالی ہے نا، کتنی ڈالی ہے کہ بے شمار ہی ڈالی ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے کہ محبت کا تقاضا ہے۔ اب محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اللہ اگر چاہتے تو بچوں کو گھر میں پیدا کر دیتے کہ جی آج ان کی شادی ہوئی، وہ سال ہو گیا، ایک بچہ ان کے گھر میں آ کے خود بخود ہی کوئی ڈلیور کر گیا کہ جی ان کا بچہ آپ کا لے لو، ایسا ہو سکتا تھا، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ماں 9 مہینے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، ایک بچہ رکھ کے چلنا پھرنا سونا اٹھنا، کتنی تکلیف، اور پھر اس کو پیدا کرنے کی تکلیف، کتنی تکلیف کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی قرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے ماں کو کہ سارا جسم تکلیف سے بھر جاتا ہے، یعنی جسم کے ذرے ذرے میں تکلیف پہ پہنچ جاتی ہے، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس تکلیف جب جسم بھر جاتا ہے تو اس پہ ہم اور تکلیف بھیجتے ہیں، تکلیف کے اوپر تکلیف آتی ہے، اور جسم بھرا ہوا ہے، گنجائش نہیں تکلیف کی، مگر اللہ اس پہ اور تکلیف بھیجتے ہیں تاکہ اس تکلیف سے بچہ پیدا ہونے کے بعد اس بچے کی محبت دل میں آ جائے۔ اب روزہ کیا ہے؟ روزہ بھوک، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کیونکہ یہ بیماریاں بھی اللہ ہی بھیجتے ہیں، بیماری تو اللہ ہی کرتے ہیں۔ اب اللہ نے بیمار کیا ہے، اب اللہ نے روزہ بھی فرض کیا ہے، حالانکہ بیماری میں روزے کی چھوٹ بھی دی ہے کہ زیادہ بیمار تو روزہ نہ رکھو، تھوڑا بہت بیمار تو روزہ رکھتا ہے۔ اب جب بھوک سے جب آدمی نڈھال ہو جاتا ہے تو اس نڈھال ہونے کی حالت میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی، جس نے روزہ رکھا، باقی سارے جتنے بھی تم اعمال کرتے ہو اس کی جزا میں ہی دیتا ہوں اور کوئی نہیں دیتا، لیکن جس نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنے کی جزا کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی جزا اللہ نے کچھ نہیں بتائی، اللہ نے کہا روزہ جس نے رکھا اس کو میں ہی مل گیا خود، یعنی میں ہی اس کا ہو گیا، روزے کی جزا میں ہوں خود۔ جس کو اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ہم پہ یہ مہربانی فرمائی ہے۔ رمضان کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فضائل بتایا کرتے تھے، صحابہ کو بتاتے تھے، صحابہ جو 6 مہینے سے روزے کا انتظار کرتے تھے ان کو بھی فضائل بتاتے تھے کہ رمضان آ گیا تم پہ، لوگوں تم پہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے،
ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں. اور کیا کرو تم؟ اللہ کو اپنی نیکیاں کر کے دکھلاؤ. اللہ کو نیکیاں کر کے دکھلاؤ کہ یا اللہ جی میں نے یہ کیا ہے، یا اللہ جی میں نے یہ بھی کر لیا ہے، آپ دیکھ لینا میں نے یہ کر لیا، آپ دیکھ لینا میں نے یہ کر لیا. جس طرح بچہ اپنی ماں کو بتاتا ہے نا کہ ماں میں نے یہ بھی کر لیا، میں نے یہ بھی کر لیا، اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو کر کر کے دکھاؤ کہ یا اللہ میں اب بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، یا اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے، یا اللہ میں نے زبان کو بھی روک کے رکھا ہے، یا اللہ میں نے آنکھ سے بھی غلط نہیں دیکھا ہے. تو شام کو اللہ کو بتاؤ کہ یا اللہ یہ میں نے کیا ہے. رات کو اللہ کے سامنے کھڑے رہو اور اللہ کو بتاؤ یا اللہ سارا دن بھوکا رہا ہوں، اب رات کو کھڑا ہوں، کس لیے؟ کہ تو راضی ہو جائے، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. تو میرے دوستو، جو اس مہینے کی جستجو کرے گا اللہ کو راضی کرنے کی، تو اللہ اس مہینے کے اینڈ پہ اسے ضرور مل جائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں سب کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن دلوں میں بغض رکھنے والوں کے معاف نہیں ہوتے. یاد رکھنا، توڑ پیدا کرنے والوں کے معاف نہیں ہوتے. دلوں سے بغض کو نکال دو، دل کو پاک کر لو، سب کو معاف کر دو، سب سے معافی مانگ لو. جس طرح حج پہ جانے سے معافی مانگتے ہیں لوگوں سے. یہاں میں نے دیکھا کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں، بوڑھے ہو کے حج پہ جاتے ہیں، اور کون لوگ جاتے ہیں حج پہ پہلے؟ یہ تو اب اللہ نے فضل فرمایا، ایک محنت شروع ہو گئی کہ اب جوان بھی حج پہ جاتے ہیں، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بس اب جو میاں جی چلنے پہ قابل نہیں تو حج پہ جائیں. اب کانسیپٹ بھی یہی تھا کہ جوان آدمی نے تو دنیا کا کام کرنا ہے، بوڑھے آدمی نے اللہ کا کرنا ہے. یہ پہلے کانسیپٹ تھا، لیکن اب اللہ نے فضل فرمایا کہ یہ کانسیپٹ اب ختم ہو گیا. اب جوان بھی جا رہے ہیں حج پہ، لیکن حج پہ جانے سے پہلے معافی مانگ، یا اللہ معاف، یہ آپ معاف کر دیں، غلطی کوئی وادی کٹی ہے تو معاف کر دیں جناب. یہ روزہ میرے دوستو حج سے بڑا فرض ہے. روزہ حج سے بڑا فرض ہے. اس کے آنے سے پہلے سب سے معافی تلافی کر لو، سب سے اپنا دل صاف کر لو، سب کو معاف کر لو. اور حضور نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا. اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ صبر کا بدلہ جنت ہے. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر ورنے والوں کے ساتھ ہوں. اب صبر کیا چیز ہوتی ہے میرے دوستو؟ یہ بھی ذرا غور سے سن لو. صبر کہتے ہیں ایک تو یہ کہ کسی چیز پہ، جیسے روزہ رکھا تو کھانے پینے سے صبر کیا، شہوت پہ صبر کیا. نہیں، ایک صبر کیا ہے؟ ایک صبر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی پہ صبر کیا، کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کو جی چاہے گا، وہ چاہتا ہی ہے انسان کا، اللہ نے رکھے ہوئی جبلت میں، اللہ کی نافرمانی پہ جی چاہ رہا ہے. جیسے کیونکہ ہمیں اصل میں دین تو آسان تھا، لیکن نہ پتہ ہونے کی وجہ سے مشکل کر لیا. مجھے یاد ہے میرا ایک جاننے والا تھا، مجھے کہنے لگا کہ جی روزے بڑے آسان ہیں. کہ جی میں کیوں؟ کہ رہے بس میں تو ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد فلم لگا لیتے، فلم دیکھتے، شام تک فلمیں دیکھتے، روزے ختم ہو جاتے. صبر کرو، اللہ کی نافرمانی کے کام پہ صبر کرو. جو صبر کرے گا اللہ کی نافرمانی پہ، تو یہ میری بات غور سے سن لو، جو اللہ کی نافرمانی پہ صبر کرے گا، جی چاہا نافرمانی کرنے کو صبر کیا، تو اس کا اجر پتہ کیا ہے؟ ایک آدمی ساری رات اللہ کے سامنے عبادت پہ کھڑا رہے، ساری رات، اور سارا سال کھڑا رہے، پھر ساری زندگی کھڑا رہے، ساری زندگی اللہ کے سامنے کھڑا رہے، تو اس کو وہ اجر نہ مل سکے گا جو اللہ کی نافرمانی چھوڑنے پہ ملے گا. اتنا اجر ہے اس کا، اللہ کی نافرمانی چھوڑنے. یہ روزہ مشق ہے اس بات کی کہ نافرمانی کے کام چھوڑنے آ جائیں. روزہ آنکھ کا، روزہ زبان کا، روزہ کان کا، روزہ دل دماغ کا. جو ایسا روزہ میرے بھائیوں رکھ لے گا، جو ایسا روزہ رکھ لے گا، بس سمجھ لو اس کو تو اللہ ملا ہی ملا. اور اس کو اللہ پورا سال توفیق دے گا انشاءاللہ تعالی. اپنی فرما برداری پہ زندگی گزارنے کی اللہ پورا سال توفیق دے گا. پھر جس نے یہ رمضان میں مشق کر لی، یہ رمضان اصل میں پورا سال کی نیٹ پریکٹس ہے، نیٹ پریکٹس. پھر اللہ دیکھو نا، اللہ نے سیل لگائی ہوئی ہے. سیل دنیا میں لوگ سیل لگاتے ہیں نا. دنیا میں سیل کب لگاتے ہیں لوگ؟ کہ جب سیزن جانے والا ہوتا ہے، سیزن جانے والا، اب مال نہیں بکا، جو نہیں بکا اس کی سیل لگا دو. دنیا کی سیل یہ ہوتی ہے. لیکن اللہ کی سیل یہ نہیں. اللہ کی سیل یہ ہے جس نے سارا سال نافرمانی کی ہے،
اپنے اوپر گناہوں کے پہاڑ اکٹھے کر لیے ہیں، اب اس کو کہا کہ لت سیل آ گئی ہے، کرا لے معاف، جا تیرے مزے ہو جائیں گے۔ اللہ کی سیل یہ ہے۔ لیکن اس مہینے میں جس نے اس مہینے کو اس طرح سے گزار لیا جیسے میں نے عرض کیا ہے، تو پھر اللہ اس کو توفیق دے گا پورا مہینہ، یہ پورا مہینہ اللہ کی فرما برداری پہ گزارے گا۔ جس نے یہ سمجھ کے روزہ رکھ لیا کہ میں نے روزہ ایسا رکھنا ہے کہ اس میں میری نیٹ پریکٹس ہو جائے، میرے دوستو جو نیٹ پریکٹس کرے گا یہی میچ میں سکور کرے گا، جو نیٹ پہ اچھا سکور نہیں کرے گا وہ میچ میں بھی اچھا نہیں کرے گا۔ تو یہ مہینہ آ گیا ہے، اس پہ خوش ہو جاؤ، اس پہ خوش ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فضل فرمایا۔ جو کتنے لوگ ہیں ایسے میں جانتا ہوں کہ جو اسی مہینے میں مر گئے، میرے سامنے کئی جنازے پڑھے میں نے، کتنے لوگ تھے جو پہلے مر گئے، کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ مہینہ نصیب کر دیا۔ کیونکہ جو ہی رمضان شروع ہوگا، ایک اور آپ کو آج بتا دوں گر کی بات، کیونکہ جو لوگ دنیا میں اس ویڈیو کو جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ جو ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا، رمضان کا چاند نظر آئے گا نا، اناؤنس ہوگا جی رمضان، اس چاند نظر آنے سے لے کے عشاء کی نماز تک جس نے سورہ فتح پڑھ لی، سورہ فتح 26ویں سپارے میں ہے، جس نے وہ سورہ فتح پڑھ لی، سارا سال کی روزی کا مسئلہ اس کا حل ہو گیا۔ اس سے نہ گھبرانا، پھر روزی تو ختم ہو گئی۔ سورہ فتح مغرب سے لے کے عشاء تک، چاند نظر آنے سے عشاء تک سورہ فتح پڑھ لینا ایک دفعہ یاد سے، سننے والے بھی پڑھ لینا، دیکھنے والے بھی پڑھ لینا، تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور رمضان کو میرے بھائی اور دوستوں، اس رمضان کو تو یار ایسا گزاریں گے، اس کی نیت کریں آج کہ ہم ایسا گزاریں گے کہ پورا ٹل لگا دیں گے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، پورا ٹل لگا دیں گے، کوشش کریں گے کہ میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ یہ روزہ لگتا پتہ کس کو؟ یہ بھی سن لو، روزہ لگتا کس کو؟ کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں مجھے روزہ بڑا لگتا ہے۔ روزہ بھوکا رہنے سے نہیں لگتا، روزہ لگنے کی بھی باتیں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جو جھوٹ بولے گا اس کو روزہ لگے گا، جو غیبت کرے گا اس کو روزہ لگے گا، جو بد نظری کرے گا اس کو روزہ لگے گا۔ میری بات کر کے دیکھ لو، جھوٹ سے زبان روک لینا، غیبت سے زبان روک لینا، بد نظری سے آنکھ روک لینا اور غلط بولنے سے زبان روک لینا، پورا دن ایسا لگے گا میرا روزہ ہی نہیں، میں ایسا لگے گا ابھی کچھ کھایا سب کچھ۔ لوگ تو بتا رہے ہیں نا کہ جی الائچیاں کھا لیں جی، صبح سونف کھا لیں جی، شام کو یہ، کچھ نہیں۔ اس سے اپنے زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو یہ روک کے رکھو تو پھر دیکھنا روزے محسوس ہی نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اذر میں مل جائے گا، محسوس بھی نہیں ہوں گے۔ تو بھئی یہ چھوٹا سا پیغام میں نے یہ روزے کے لیے دینا تھا اس کے ذریعے کہ بھئی اس رمضان میں، یہ میرے آخری بات ہے، اس رمضان میں ایسا نہ ہو کہ بھی ہم جب رمضان سے فارغ ہوں، جب لیلۃ الجائزہ آئے، آخری رات لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آج چاند رات ہے، چاند رات کو پھر شیطان کھل جائے گا، ابھی تو شیطان بند ہوئے نا، پھر کھل جائے گا، پھر وہ چاند رات میں بازاروں میں لے جائے۔ حالانکہ وہ لیلۃ الجائزہ جو ہوتی ہے وہ تو اللہ سے لینے کی رات ہوتی ہے، جو سارا ایک رات میں جو اللہ سے ملا، جو آج ایک رات میں ملا، پھر دوسری ملا، تیسری ملا، چوتھی ملا، پھر آگے لیلۃ القدر کی راتیں 21، 23، 25، 27، 29 میں جو ملا، تو لیلۃ الجائزہ آخری رات وہ رات ہے جس ایک رات میں وہ ملے گا جو پورے رمضان میں ملا، لیکن اس رات چونکہ شیطان بھائی کھل جائیں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ آج ان کو ضائع کرا دوں۔ تو بھئی ایسا نہیں کرنا، اس رمضان میں اللہ سے پورا فیصلہ کرا لینا کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور حضور کی پوری امت کو بھی معاف کر دے۔ اس کی بھی دعا اللہ سے مانگنی کہ یا اللہ امت پہ حالات اس وقت ہیں، اپنے ملک کے بھی دعائیں مانگنی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اپنے لیے مانگو، حضور کی امت کے لیے مانگو اور اپنے ملک کے لیے مانگو، اللہ ہمارے ملک کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔